حاضرین محترم، آج واقعہ ہی آپ کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ پہلا دن تھا تو آئندہ آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا پروگرام جلدی ہو، تاکہ جو بھی آپ کے پاس کالر آئے، علامہ صاحب تشریف لائیں تو اپنے موضوع کو مکمل طور پر کسی نہ کسی نتیجے تک، رزلٹ تک پہنچا سکیں۔ اور میں انشاءاللہ آج اس نشست میں چاہوں گا کہ جو میرا موضوع ہے، آپ نے اشتہارات بھی پڑھے ہوں گے، اعلانات بھی سماعت کیے ہوں گے، اسی موضوع کو انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور بولیے ذرا، سب کو معلوم ہے بھائی، رمضان مبارک اور تقویٰ۔ اس موضوع کو ہم مرحلہ وار آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت میں میرے سامنے ہے، اس لیے جو چیزیں بالخصوص آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں، جو تقویٰ ہے وہ فقط جبہ و دستار کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنا ظاہری حلیہ تبدیل کر لے، اپنا ظاہری رنگ ڈھنگ اولیاء جیسا بنا لے تو اس کو تقویٰ کہا جائے گا، نہیں۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں، جو تقویٰ ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے دل کی کیفیت اگر اس دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے اسی چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے حالت جنگ میں جب دشمن پر قابو پا لیا اور قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، اس شخص نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا تو آپ نے قتل کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا، اس کو قتل نہ کیا، چھوڑ دیا۔ وہ شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ پہلے مجھے قتل کرنے والے تھے لیکن اب آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں جو تجھے قتل کر رہا تھا وہ فقط میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میرا مولا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب تم نے میرے چہرے کی طرف دھوکا، یہ کو بالکل بند کر دیں، صرف وقت بیچ رہے ہیں، یہ کو بالکل بند کر دیں تاکہ بات ہم لوگ سمجھ جائیں۔ جب تم نے یہ عمل کیا تو اب اس کام کے اندر میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو چکا ہے۔ اگر اب میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو 50% رب کی رضا ہوگی اور 50% میرا ذاتی انتقام شامل ہوگا، اس لیے میں اب تمہیں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ذاتی انتقام شامل ہو چکا ہے۔ اب خانے بار والوں، اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ اس شخص کو قتل کر دیتے تو مجھے بتائیے رہتی دنیا تک، قیامت تک کسی انسان کو یہ معلوم ہو سکتا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا ذاتی انتقام بھی شامل ہے؟ بولیے ذرا۔ تو یاد رکھیں اسی کو تقویٰ کہا۔ پھر اس کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور جب وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے تو وہ بھی نہایت احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو یاد رکھیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھے اور اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ
کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی اور میں نے اس خالق کی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اسی چیز کا نام تقویٰ۔ اب میں اس موضوع کو مرحلہ بعد آگے لے کر بڑھوں گا۔ اب تقویٰ کا ایک دو لغت کے اندر معنی جو ہے وہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ اصل میں تقویٰ کسے کہا جاتا ہے۔ علامہ ابوالحسن علی بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل الاتقاء الحجم بین الشیئین، اصل میں دو چیزوں کے درمیان پردہ کرنے کو، فاصلہ کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا اس طرف خواتین تشریف فرما ہیں، اس طرف مرد حضرات تشریف فرما ہیں، اور یہ درمیان میں کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی آگے سے مجھے جواب دیتے رہیں گے تو مجھے پتا چلتا رہے گا کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ جو پردہ ہے، یہ جو دیوار ہے، لغت کے اندر علامہ ابوالحسن علی بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں الوقایۃ حفظ الشیء مما یؤذیہ ویفسرہ، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ذات کو اس چیز سے حفاظت میں رکھ لے جو چیز انسان کو نقصان دینے والی ہے، جو نقصان دہ ہے، جو مضر چیز ہے، اس سے انسان اگر اپنی چیز کو حفاظت میں رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب لغت کا آپ نے سمجھ لیا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے اصطلاح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصطلاح میں تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں چند اقوال اپنی کتاب کے اندر۔ سب سے پہلا قول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ تقویٰ کی بڑی خوبصورت تعریف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التقویٰ ترک الادرار علی المعصیہ وترک الاغترار بالطاعۃ، اے بندے جب تو خدا کی اطاعت کر رہا ہو، خدا کی فرما برداری کر رہا ہو، تو خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ ہر گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اگر تو دھوکہ بازی کر رہا ہے تو دھوکہ بازی سے بھی اگر تو باز آ جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بالکل بند ہے حال کی وجہ سے، تھوڑا سا حال کی وجہ سے بیس کو بھی دیکھیں، اگر نہیں بیس بھی کم، بیس کم کی ہے تاکہ آواز بالکل سمجھ آئے۔ دوسری تعریف بڑی خوبصورت تعریف بیان فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تعریف حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ بیان کرتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی لسانک عیبا، اے انسان تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ رب کی یہ مخلوق، یہ بندہ، یہ انسان تیری زبان پر کوئی عیب نہ دیکھے۔ پھر فرمایا بلل ملائکہ فی افعالک عیبا، اور رب کی وہ مخلوق فرشتے وہ تمہارے افعال کے اندر، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے کاموں کے اندر کوئی عیب نہ دیکھیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں بلا مالک العرش فی سرک عیبا، اور مالک العرش خالق کائنات وہ تمہارے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے تو اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تحریف میں حال قرآن والوں اپنے شیخ کی بات سنیے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تقویٰ کی بڑی خوبصورت تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اس تعریف کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے اے بندے جس حالت میں رب نے تمہیں روح عطا فرمائی ہے، اگر کسی حالت میں رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا دے گا تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم عالم ارواح میں تھے، نورانی ماحول میں تھے، جہاں پر تمام روحیں جمع ہیں۔ عالم ارواح کے اندر نہ تو جھوٹ ہے، نہ حسد ہے، نہ بھائی بھائی کی غیبت کرتا ہے، نہ وہاں پر چغلی کی جاتی ہے، نہ وہاں پر سود خوری کی جاتی ہے، نہ وہاں پر
بیوہ کی زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان ہم سے کمزور ہے تو نہ اس کمزور انسان پر ظلم کیا جاتا ہے. وہ ایک نورانی ماحول عالم ارواح جہاں پر تمام روحیں ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کائنات کے اندر تشریف لاتا ہے، تو انسان بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس حالت میں رب نے تمہیں روح عطا فرمائی، اگر اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا دے گا تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اب تقویٰ کی اہمیت کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے ہر طبقے کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے رب کائنات نے ہر انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، ناس کا لفظ استعمال فرمایا، اے لوگوں اسی رب کی عبادت کرنا جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور مقصد کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقویٰ بن جاؤ. پھر رب کائنات نے تھوڑی تخصیص فرمائی اور تخصیص فرما کر عام انسانوں سے بات نہیں کی، پھر آپ لوگوں سے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، مسلمانوں سے خطاب فرمایا. جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور غلامی مصطفیٰ کا پردہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنوں، مسلمانوں، جب تقوی اختیار کرنے کا وقت آئے تو ایسا تقوی اختیار کرنا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب ان دونوں چیزوں کے درمیان تھوڑا فرق دیکھیے. پہلے عام انسانوں کی جب بات کی تو انسانوں کے اندر مسلمان بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کے طبقے میں آ جاتا ہے. لیکن جب انسان کا لفظ استعمال کیا تو مطلقاً ارشاد فرمایا کہ انسان تقوی اختیار کرنا. لیکن جب اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب فرمایا تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرنا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی ایسا تقوی جیسا تقوی انبیاء کرام نے اور صالحین امت نے اختیار کیا، بزرگان دین نے اختیار کیا. اور تقوی کی اہمیت حامین محترم ہم اس چیز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے ذات مصطفیٰ آپ بھی تقوی اختیار کیجیے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. اے نبی علیہ السلام آپ بھی تقوی اختیار کیجیے اور کافروں کی اور منافقین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں. اب گویا کہ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہر نبی کو رب کائنات نے تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور پھر اس نبی نے اپنی امت کو تقوی کے بارے میں تلقین فرمائی ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں پرہیزگار بن جانا اور اسی کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے. جو انسان متقی بن جائے، جو انسان صاحب تقوی بن جائے، تقوی کی دولت سے سرفراز ہو جائے، اللہ رب العزت اس انسان کو پھر کون سے انعامات عطا فرماتا ہے، کون سے فوائد عطا کیے جاتے ہیں، کون سے ثمرات عطا کی جاتے ہیں. ہمارے بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، ہمارے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں. آپ ان چند چیزوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اس لیے یہ سارے انعامات بالکل خصوص ہماری ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس لیے کہ کچھ انعامات وہ ہیں جو اللہ رب العزت انسان کو، متقی انسان کو اس دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے، اور کچھ فوائد، ثمرات اور انعامات وہ ہیں جو خالق کائنات متقی انسان کو آخرت میں عطا فرمائے گا. جو سب سے پہلا فائدہ ہے متقی کو عطا کیا جائے گا اس دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا کر دی جائے. جو انسان
کائنات تمہارے ہر کام کے اندر، تمہارے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ پہلا انعام، پہلا فائدہ، پہلا ثمر عطا کیا جاتا ہے متقی انسان کو۔ پھر دوسرا فائدہ، اگر اس انسان کا کوئی دشمن ہوگا، کوئی اس کا حسد کرنے والا ہوگا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اور کوئی کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ کا کوئی دشمن ہو لیکن آپ صاحب تقویٰ ہوئے، آپ متقی انسان ہوئے، تو یاد رکھیے گا دشمن کی کوئی چال بھی متقی انسان پر اثر نہیں کرتی۔ جتنی بھی چالیں چلے کوئی بھی چال ان کی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگو اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُ شَيْئًا، تو دشمن کی کوئی چال بھی تم پر اثر نہیں کرے گی۔ اور تیسرا انعام جو متقی کو عطا کیا جاتا ہے، بڑا اہم انعام ہے، ثمر ہے، اور اس وجہ سے آج ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہے، آمدن تھوڑی ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے جی، اس وجہ سے ہم رونا روتے رہتے ہیں نا۔ تو سنیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے بندے اگر تو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دے کہ تو صاحب تقویٰ بن جائے گا، متقی بن جائے گا، تو یہ تیری تمام پریشانیوں کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں، تجھے میں گارنٹی دے رہا ہوں، تجھے ضمانت دے رہا ہوں اس چیز کی کہ خالق کائنات تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ اے بندے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے انسان اگر تم متقی بن گیا تو رب کائنات تمہارے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ کیسا راستہ؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ اے انسان تم نے گمان بھی نہیں کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر چوتھا انعام متقین کو یہ عطا کیا جاتا ہے کہ اگر ان پر کوئی غم آ جائے، کوئی الم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، متقی انسان کی تمام پریشانیوں کو رب کائنات دور فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے انسان اگر تم نے رب کی ذات پر تقوی اختیار کیا اور توکل کر لیا، یقین کر لیا، تو رب کائنات کی ذات یہ بندے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ غم، الم، پریشانی اس سے بھی انسان کو نجات عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تحریک منہاج القرآن والوں، میں آپ کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آج آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آج رب کائنات نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کروائی ہے۔ آج آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا نمرود آ جائے، شدید آ جائے، فرعون آ جائے، لیکن آپ اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی باطل انسان کا ساتھ نہیں دیتے، اس انسان کا ساتھ نہیں دیتے جو غلط راستے پر چل رہا ہو، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور حق کا راستہ وہی انسان چنتا ہے کہ جس کو رب کائنات نے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اور ہمیشہ سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو خالق کائنات تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اعمال کی درستگی فرما دی جائے گی۔ اور آگے انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ سارے انعامات متقی کو آخرت میں عطا نہیں کیے جا رہے، بلکہ جتنے انعامات ہیں، ثمرات ہیں، فوائد ہیں، وہ انسان کو اس دنیا کے اندر عطا کی جا رہے۔ ہمارے ایک کنسیپٹ ہے نا کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ہم پرہیزگار رہے، ہم نیکی کے اعمال بجا لاتے رہے، تو ہمیں آخرت میں جا کر اجر ملے گا۔ بھائی آخرت میں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں،
وہاں تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں جو انسان تقویٰ کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے، خالق کائنات یہ سارے انعامات اس انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی عطا کی جاتے ہیں۔ اس سے اگلا انعام جو ہے وہ سنیے گا۔ اب مجھے ٹائم کا بھی تھوڑا لحاظ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مین چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اب ایک اور چیز ہے یہاں پر جو انسان کو عطا کی جاتی ہے دنیا کے اندر، کہ انسان کو جو متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کو تمام انسانوں سے افضل ترین انسان ہونے کی گارنٹی دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں، منڈی کھاؤدین کیا ہمارا گجرات کا ضلع ہے، اس کی بات کروں تو ہمارے ہاں ادھر مختلف ذاتیں ہیں۔ مثلا اگر میری ذات کو دیکھیں تو بڑائش ہے، اور کچھ تارڑ ہوں گے، چیمے ہوں گے، جٹے ہوں گے، اور کچھ ذاتیں پیشہ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، کوئی لوہار ہے، موچی ہے، ترخان ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم اس بات کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اگر آج رب کائنات نے کسی انسان کو ایسے خاندان میں، برادری میں، قوم میں پیدا کر دیا ہے جو زمیندار ہے یا جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، تو یاد رکھیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ رب چاہتا تو آپ کسی اور ذات میں پیدا ہو جاتے۔ اور دوسری بات، اگر کسی ایسی برادری میں آپ پیدا ہو گئے کہ جو زمیندار ہے، کاشتکار ہے، یہ اتنا مالدار ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے اس برادری کو لے کر کسی دوسری ذات کو، قبیلے کو حقیر جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے کمزور سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس ذات کی بنیاد پر چودھری سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیں چودھری رب کی نگاہ میں وہی انسان ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو رب کی نگاہ میں متقی بن جاتا ہے۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور مقصد کیا بیان فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہیں قوموں کے اندر، گروہوں کے اندر، قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ مقصد کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، سبحان اللہ، ایک دوسرے کا تعارف کر سکو۔ لیکن آج ہم نے ان قبیلوں کو لے کر، ان ذاتوں کو لے کر ہم نے جدراہٹ سوسائٹی کے اندر پروان چڑھانا شروع کر دی ہے، اور لوگوں کو ہم حقیر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں حاضرین محترم، اللہ رب کی بارگاہ میں صاحب کرامت اور بڑا انسان وہی ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو رب کی نگاہ میں صاحب تقوی انسان ہے، جو متقی ہے وہی انسان صاحب کرامت ہے اور بڑا انسان ہے۔ اور اسی طرح آخری چیز جو دنیا کے اندر متقی کو عطا کی جائے گی، اس وجہ سے بھی کافی لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ محترم اشفاق صاحب تشریف فرما ہے، رات کو بھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اشفاق صاحب اس بات کا بھی تھوڑا سا اظہار کر رہے تھے کہ اکثر لوگ صاحب اولاد میں سے بیٹھے ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد چھوٹی ہے، بچے چھوٹے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، بیٹی چھوٹی ہے، اگر اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو میرے بیٹوں کی، بیٹی کی، اولاد کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے انسان اگر تو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ تو متقی بن جائے گا، تیری اولاد کی حفاظت ذات خدا اپنے ذمہ لے لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اگر کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان رہتا ہے، اولاد چھوٹی ہے، اگر ان کو چھوڑ کر میں آخرت کی طرف روانہ ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے بندے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک چیز کہ تو ہمیشہ تقوی اختیار کرے گا، اور دوسرا تو ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا۔
اور ہمیشہ سیدھی بات کرے گا تو انسان پھر اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اولاد کی حفاظت کا ذمہ ذات خدا اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو یہ سارے انعامات، سارے فوائد، سارے ثمرات خالق کائنات متقی انسان کو اس دنیا کے اندر عطا فرما رہا ہے، اور چند انعامات وہ ہیں جو اللہ رب العزت انسان کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو انعام ہے، جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی متقی انسان کی، تو سامنے لا یریدون علوا ولا فسادا، اگر کوئی انسان زمین کے اندر اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا اور فساد انگیزی نہیں کرتا، اسی کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، تو جنت اس انسان کا انتظار کر رہی ہے، اس انسان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر قیامت والے دن جب کسی انسان کو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آئے گا اور کسی انسان کو کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا، یاد رکھیں جو انسان متقی بن گیا، تقوی کی دولت سے سرفراز ہو گیا، قیامت والے دن خالق کائنات اس انسان کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش الہی کا سایہ۔ اب انعامات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان چیزوں کو یہاں پر رکھیے۔ اب ہم آخری کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، اب یہ سارے انعامات جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، یہ اس انسان کو عطا کیے جائیں گے جو کون ہوگا؟ سب بولے گا متقی ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے، گناہگار کو تو یہ انعام نہیں نہ ملیں گے۔ یہ سارے انعامات اگر ملیں گے تو نیکی کرنے والے کو، متقی انسان کو ملیں گے۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ حضرت صاحب یہ انعامات تو دیے جائیں گے متقی انسان کو، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم متقی بن کیسے سکتے ہیں، تقوی کی دولت سے سرفراز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے بھی انسان متقی بن جاتا ہے، اگر کوئی انسان حج کرتا ہے تو حج کے ذریعے بھی انسان کو تقوی عطا کیا جاتا ہے، اگر انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی بھی انسان کو تقوی عطا فرماتی ہے۔ عدل و انصاف کریں، گویا کہ ہر نیکی کا کام وہ انسان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے رمضان اور تقوی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے مبارک کے اندر متقی کیسے بن سکتے ہیں، رمضان میں کن چیزوں کا اہتمام کر کے ہم تقوی کی دولت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں رمضان کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو اپنا کر ہم متقی بن سکتے ہیں وہ ہے روزہ۔ اب مجھے بدقسمتی سے یہاں پر یہ جملے کہنے پڑ رہے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھنے والے، روزے کا اہتمام کرنا تو دور کی بات، کھانے بال والوں ہم روزے کا ادب اور حیا کرنا بھی بھول گئے۔ ہم تو اکثر سفر میں رہتے ہیں، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو دیکھتا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ نے اسے شہر کے اندر دیکھا ہو، جی بیمار ہے الگ بات ہے، لیکن تندرست انسان جو ہے وہ بھی آج اس دور کے اندر روزوں کا اہتمام نہیں کر رہے۔ چلے ایک الگ بات ہے کہ روزہ انسان نے نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، جی ممکن ہے کوئی اس کو عذر ہوگا، لیکن کم از کم روزے کا ادب اور حیا کرنا تو ضروری ہے نا۔ لیکن آج کھلے عام لوگ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سگریٹ بھی پیا جا رہا ہے، جی ہر طرح کی چیز جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے، کوئی ادب اور حیا نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ مدینہ کی سرزمین تھی، اور وہ ایک یہودی شخص تھا جس نے روزے کے ادب میں، رمضان کے ادب میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ مسلمانوں کا رمضان ہے، روزہ ہے، تو رب کائنات نے اس یہودی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو خدایا آج ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلاف کے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کو تقوی کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور قرآن کے اندر آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے انسان اگر تو ایمان کی حالت میں
اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے گا تو تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ روزے دار کے لیے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل فرمائی ہے، فلسفہ صوم کے اندر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں اور ان میں سے ایک خوشی کیا ہے، اذا فطر فرح، جب انسان سارے دن کی بھوک کے بعد پیاس کے بعد وقت افطار روزہ افطار کرتا ہے، خالق کائنات اس انسان کو ایک فرحت اور خوشی عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے، آپ بے شک ابھی ناشتہ کر لیں، سارا دن نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں، اگلا دن بھی گزر جائے، پھر اگلی رات میں جا کر آپ کھانا کھائیں، جی پانی پیئیں، 2 دن آپ کو کھانا پینا بند کر دیں، نہ کھائیں، تو یاد رکھیں جب آپ کل کے دن شام کو کھانا کھائیں گے تو آپ کو خوشی مسرت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ کو خوشی یا مسرت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے کھانا پینا چھوڑا اپنی پسند سے، اپنے انتخاب سے، لیکن یہاں تک ہم بڑے اہتمام کے ساتھ محترم اشفاق صاحب کے پاس ہم نے سحری بھی کی، افطاری کی، سحری بھی ہم بڑے خوب انداز میں کرتے ہیں، جی ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس میسر ہوتی ہے، ہم سحری بھی خوب سیر ہو کے کرتے ہیں، لیکن دل کے یہ چند گھنٹے اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور وقت افطار ہم پھر اپنے سامنے طرح طرح کی مشروبات اور کھانے پھل دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن ہمیں وقت افطار ایک خوشی آتی ہے اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل کو ہم نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اس میں کوئی ہمارا ذاتی انتخاب نہیں تھا، بلکہ جو بھی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے وہ فقط رب کائنات کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ تو ایک خوشی انسان کو وقت افطار عطا کی جاتی ہے، اور دوسری خوشی ایسی خوشی ہے کہ خانے بال والوں پوری کائنات کے اندر اس طرح کی خوشی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری خوشی یہ ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ بِصَوْمِهِ فَرِحًا، قیامت والے دن جب روزہ دار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں آج میرے اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہیں، جتنے حجابات ہیں، ان تمام حجابات کو اٹھا دیا جائے اور میرے اس روزہ دار کو میرا دیدار کروایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دیدار کروایا جائے۔ میرا یہ بندہ فقط میری خاطر بھوک برداشت کرتا رہا، پیاس برداشت کرتا رہا، آج میرے اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہم کو اٹھا کر میرا دیدار کروایا جائے، میرا مکھڑا دکھلایا جائے۔ اور ہاں، رب کا دیدار اس انسان کو میسر آتا ہے، اس انسان کو ملتا ہے جو انسان اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، جو شہید ہوتا ہے۔ وقت شہادت اللہ پاک تمام پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور اس شہید کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ پاک تمام جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں جو وعدے تم سے کیے گئے آیا کہ مل گئے؟ مولا سارے انعام مل گئے، تیری ساری نعمتیں مل گئے، لیکن چند لوگ افسردہ حالت میں، پریشان حالت میں جنت کے کونے میں بیٹھے ہوں گے۔ مولا پوچھے گا، ارے تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ وہ نعمتیں میسر نہیں آئیں؟ مولا تیری ساری نعمتیں مل چکی ہیں، مولا تیرے سارے انعامات، سارے وعدے پورے ہو چکے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ مولا جب ہم نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی، ہمارے جسم میں گولی لگی، جسم پر تلوار چلی اور ہمارے جسم سے خون نکل رہا تھا اور روح قبض انسری سے پرواز کر رہی تھی، مولا تم نے پردوں کو اٹھا کر ہمیں اپنا دیدار کروایا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی تیرا بار بار مکھڑا دیکھیں، تیرا دیدار کریں۔ تو یہ انعام اللہ رب العزت شہید کو عطا فرمائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ رب العزت
تمام پردوں کو اٹھا کر اس روزہ دار اس نیک انسان کو بھی اپنا دیدار کروائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، یاد رکھیں کہ ہم روزے کے ذریعے متقی بن سکتے ہیں، صاحب تقویٰ بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قیام اللیل، رات کا جاگنا، نماز تراویح ادا کرنا، رات کو نماز نفل ادا کرنا، رات کو قیام کرنا اور رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو قیام کے ذریعے بھی انسان متقی بن سکتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس طرح رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے، رات کو کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اس انسان کے لیے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، خرج من ذنوبی، وہ انسان گناہوں سے اس طرح خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح وہ بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو بالکل پاکیزہ تھا۔ جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کو بھی گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے، اس انسان کو بھی یوں پاک کر دیا جاتا ہے۔ جب بچہ عالم ارواح سے انتقال کرتا ہوا اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بولی اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ بالکل پاکیزہ روح ہوتی ہے، خوبصورت، جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو قیام کرے گا تو اس انسان کے بھی گناہوں کو یوں پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، قیام اللیل، پھر آ جاتی ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد کے ذریعے بھی ہم متقی بن سکتے ہیں۔ سحری کے وقت ہم ویسے بھی جاگتے ہیں تو کوشش کریں سحری کرنے سے پہلے تعالیٰ وضو کیجیے، وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت کا وقت ہے، 4 کا وقت ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، سحری کرنے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بالخصوص نماز تہجد کا اہتمام کیا کرے۔ جو بندہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کو استغنا کی دولت عطا فرماتا ہے، یعنی اس انسان کو گلی کر دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو دنیا کے اور لوگوں کے بہتر جا کر مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اس انسان کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور اس انسان کو تقویٰ کی دولت بھی مل جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کیسے گویا ہوئے تھے کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاض سحرگاہی۔ اے انسان، اگر تو خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، مولانا روم، مولانا راضی، اسی طرح حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہے تو اے بندے تمہیں رات اٹھ کر قیام کرنے کی ضرورت ہے اور نماز تہجد ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، اشراف امتی، میری امت کے برگزیدہ لوگ وہی ہیں۔ کون لوگ؟ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، جو قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں، و اصحاب اللیل، اور جو رات اٹھ کر قیام کرنے والے ہیں، رات اٹھ کر جاگ کر خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی لوگ میری امت کے برگزیدہ انسان ہیں، بندے ہیں۔ پھر اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ و خیرات دے کر بھی متقی بن سکتے ہیں۔ یہ بھی اگر ہم عمال کریں گے تو کیا بنیں گے؟ تقویٰ کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔ عام دنوں میں ہم اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص، رب نے جتنی اس کو توفیق عطا فرمائی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرے۔ اور خدا تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل حالات لوگوں کی بہت زیادہ تنگ ہے، آپ جانتے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان لوگوں تک اپنی امداد پہنچائیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بات سمجھ رہے ہیں، جو مانگتے نہیں، جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کچھ لوگ ہیں جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، ہر انسان سے بلا جھجک مانگ لیتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں پہلی کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اگر آپ کی بہن الگ گھر میں رہتی ہے، بھائی الگ گھر میں رہتے ہیں اور وہ غریب ہے
چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، رشتے دار ہے تو قریبی رشتے دار، پہلا ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنی رب نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے بس اسی چیز کو مضبوط رکھتے ہوئے ان کی مدد کر دیں. آقا علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث مبارکہ ہے، بیان کی جاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آقا علیہ السلام کی صحابت وہ اس عروج پر ہو جاتی کہ تیز ہوا سے بھی آقا علیہ السلام بڑھ جایا کرتے تھے. تیز ہوا سے بھی تیزی سے آقا علیہ السلام سخاوت کرتے تھے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے تھے اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، دور کیا جاتا تھا. اب اس چیز کے ذریعے بھی ہم متقی بن سکتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا ایک آخری چیز بیان کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے آخر میں آ جاتی ہے اعتکاف. رمضان کے مہینے میں ہم اعتکاف کا اہتمام کر کے بھی متقی بن سکتے ہیں. ہم سارا سال جنت میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، دوست احباب کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو، بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرے گا. اعتکاف کرنا کیا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا اس میں اعتکاف کیا کرتی تھی. اعتکاف کیا کرتی. تو آپ کوئی بندہ اگر اعتکاف کرتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہا ہے اور خلوت میں جا رہا ہے. تو جو بندہ اعتکاف کرے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک دن کا اعتکاف کیا جائے گا اس انسان کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا. ایک دن کا اتنا اجر ہے کہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو کھود دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 3 خندقوں کو فقط ایک دن کا اعتکاف جو کرتا ہے 3 خندقوں کو کھود دیا جاتا ہے. اور حضور شیخ الاسلام اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک خندق اس کی لمبائی چوڑائی اس کا کیا عالم ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. یہ فقط ایک خندق کا احاطہ ہے، لمبائی چوڑائی ہے. اور حاضرین محترم یاد رکھیں جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. وہ انسان خدا کی قربت میں کتنا قریب ہوگا، خدا کی معرفت میں کتنا قریب ہوگا. اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ تحریک بن حاضر قرآن کے زیر اہتمام جو لاہور کے اندر اعتکاف ہوتا ہے جہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے الگ پردے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پر 10 دنوں کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ آپ مختلف ٹاپکس پر آپ خطابات بھی فرماتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں. پھر آپ کے صاحبزادگان وہ بھی لیکچرز دیتے ہیں. پھر اسی طرح فقہی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ فقہی نشستیں جہاں پر مفتی اعظم پاکستان بامن حاضر قرآن مفتی عبد القیوم خان ہزاری رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ جو ہے یہ زندہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بات سمجھتے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے. حاضرین محترم یاد رکھیں وہ وہاں پر وہ فقہی نشست کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، جس طرح کا مسئلہ ڈسکس کرنا ان سے پوچھنا ہو اس کا جواب بھی دیتے ہیں. مختلف ٹاپکس پر ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تربیتی حلقہ جات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. آپ جہاں پر اپنے کمرے میں اعتکاف بیٹھے تو اسی کمرے کے اندر ہمارے اسکالر جو ہیں وہ آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ کے لیے تربیتی نصاب اس کو تشکیل دیا جاتا ہے اور اسی نصاب کو آپ کو پڑھائیں گے. جو بندہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سمجھ لیں کہ وہ بالکل زیرو ہے. اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک اپنے بچوں کے بھی وہاں پر بھیجیں جن کو دین کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے. آپ یقین مانیں 10 دنوں کے بعد اپنے بچے میں فرق دیکھیں گے. اس دین کے بارے میں بنیادی ساری باتیں وہ وہاں پر سکھلا دی جائیں گی 10 دنوں کے اندر. کوئی شخص اگر اعتکاف کرنا چاہتا ہے منہاج القرآن کے تحت تو ہمارے جملہ قائدینوں کا کارکنان تحریک منہاج القرآن جو یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. اب آئی آخری چیز، جتنی چیزیں میں نے آپ کی روز گزار کی ہیں ان کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ. اگر کوئی بندہ یہ ظاہری اعمال کرے گا
مثلا روزہ رکھے، اسی طرح قیام اللیل کرے، انسان صدقہ و خیرات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اعتکاف کرے، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرے تو انسان کو خالق کائنات تقوی کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اس انسان کو متقی بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک عمل ایسا ہے جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ باطن کے ساتھ ہے، سر کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ یہ سارے اعمال بچا لائے، یہ سارے عمل کرے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ انسان صدقہ خیرات کرے، اعتکاف بیٹھے، رمضان کا اہتمام کرے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر وہ باطنی عمل نہیں ہے تو یہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اور وہ باطنی عمل کیا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اے انسان اگر اپنی آواز کو حضور کی آواز سے پست رکھے گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو اے بندے تمہارے دل کو خالق کائنات تقوی کے لیے منتخب کر دے گا، تقوی کے لیے چن لے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ سارے ظاہری اعمال کیے لیکن اگر اس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کا ادب نہ ہوا، یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کا ہے۔ اے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، حج کر، یہ سارا اہتمام کر، لیکن اگر تیرے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت میں، آقا کا عشق نہیں، آقا کا ادب نہیں، آقا کی عزت اور تقریب نہیں ہے تو یہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ رب فرمائے گا کہ اے بندے جس طرح میں نے تجھے ایک جسم عطا کیا اور جسم میں تجھے میں نے روح عطا کی، روح نکل جائے تو جسم کو قبرستان میں دفن کراتے ہو، اسی طرح بندے میں نے ایک دین کا جسم بنایا ہے اور ایک دین کی روح بنائی ہے۔ دین کا جسم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ سارے اعمال یہ کیا ہے؟ دین کا جسم ہے۔ لیکن دین کی روح فقط ایک ہی چیز کا نام ہے جس کو محبت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر قیامت والے دن ہم نمازیں پڑھ کے اپنے ماتھے پر محراب لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، گھٹنے ہمارے کس کے، مولا جو تو نے ساری نمازیں فرض کی تھی، ساری نمازیں میں ادا کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میری زندگی میں اتنے روزے تھے مولا، سارے سال میں روزے بھی رکھتا رہا، ہر سال زکات بھی دیتا رہا، حج بھی کرتا رہا۔ مولا پوچھے گا کہ اے بندے یہ جو تو میری بارگاہ میں اعمال پیش کر رہا ہے یہ تو ہے دین کا جسم، ارے مجھے یہ بتاؤ اس جسم کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کی روح کہاں ہے؟ اگر روح سے یہ اعمال خالی ہوں گے اور فقط اللہ اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دوستانے ذی بقار کوئی عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول بولیے نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی انسان وہ نمازوں میں، روزوں میں، اعمال میں تھوڑا کمزور ہوا لیکن محبت میں خالص ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، قیامت والے دن وہ انسان اسی ذات کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس دنیا کے اندر محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا کے اندر رشتہ رکھتا ہے تو دو بندہ آقا علیہ السلام سے محبت کرے گا، حضور سے عشق کرے گا تو یاد رکھیں قیامت والے دن وہ انسان حضور علیہ السلام کی صف میں شامل ہوگا، آقا علیہ السلام کے مریدین میں شامل ہوگا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاضرین محترم یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، آئے روز جنازے پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، جی ان کا سارا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہم پلٹ کر اپنے گھر آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ 4 دن کی رنگینیاں، رونقیں ہیں، یہ ختم ہو جانی ہیں۔ خدا اپنی نسبتوں کو پاکیزہ کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کریں جو خدا سے نسبت رکھنے والے ہیں، خدا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر انسان کا تعلق جس ذات اور ہستی کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اس انسان کا حشر بھی کیا جائے گا۔ اگر ہماری نسبتیں اچھی ہوئی تو قیامت
دن انہی اچھی نسبتوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لہذا آپ سے بارے دیگر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رب یہ ظاہری اعمال کریں گے تو رب کائنات ہمیں متقی بنا دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس باطنی عمل پر بالخصوص عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس باطنی عمل پر اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ یہ ظاہری اعمال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔